بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر جماعت ناہم کی اسلامیات کی کتاب کے پہلے حصے سورہ انفال کے رکوع نمبر 2 کی مشق سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم رکوع نمبر 2 کی مشق کے الفاظ، معنی اور سوالات کے جوابات اور آیات کا مفہوم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، بکس اوپن کریں اور میرے ساتھ ساتھ معنی دیکھتے جائیں۔ رکوع نمبر 2 کی مشق کے معنی دیکھیں۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے یا طاری کر دیتا ہے۔ النعاسہ، اونگ غنودگی یا نیند۔ رجل شیطانی، شیطان کی نجاست۔ العناقی، گردنیں۔ بنانن، پور پور، جوڑ جوڑ۔ ضعفن، لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفن لقتالن، جنگی چال کے طور پر۔ متحیزن الی فئاتن، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ رمیتا، تو نے پھینکا۔ لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے۔ موہینو، کمزور کرنے والا یا سست کرنے والا۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا رکوع نمبر 2 کا، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے انعامات کیے، احسانات کیے غزوہ بدر میں۔ جو پہلا انعام ہم نے پڑھا وہ رکوع نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے وہ نیند کی چادر اڑا دی، غنودگی کی چادر اڑا دی۔ تیسرا انعام، اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ مسلمانوں نے پاکی کی حالت میں پھر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ کے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ دوسرا انعام تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کی چادر اڑا دی۔ تیسرا انعام تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ چوتھا انعام تھا اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے یا ان کے پاؤں جمائے رکھے۔ دوسرا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ مقابلے کی صورت میں ہدایات پیارے بچوں یہ دی گئی کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ دو صورتیں بتائیں، ایک لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنا یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارنے کے لیے پیٹ پھیرے، دوسری اپنی فوج سے ملنا چاہے، ان دو صورتوں کے سوا پیٹ پھیرے گا تو پھر وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ دو ہدایات میدان جنگ میں مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو دی گئیں۔ تیسرا سوال ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تنبیہ کرنا یعنی کسی کو اس کے انجام سے آگاہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کفار کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ تم فتح چاہتے تھے، فیصلہ چاہتے تھے، اور وہ فیصلہ تمہارے پاس آ گیا، لیکن اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی اگر تم مسلمانوں کو تنگ کرنے سے اور دین کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر نافرمانی کرو گے یعنی اگر تم پھر وہی حرکت کرو گے جو تم پہلے کر چکے ہو تو پھر ہم تمہیں پھر عذاب دیں گے، یعنی ان کو ان کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا، اور تمہاری جماعت یعنی تم خواہ کتنے ہی کثیر ہو، تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی ہو، کثیر تعداد میں ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تنبیہ کی گئی کفار کو۔ آیات کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔
اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کے لیے جو دو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے سوا پیٹھ پھیرنا جو ہے وہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا ٹھکانہ دوزخ رکھے گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور جب کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی تھی، جس سے کفار بدحواس ہو کر میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تم نے وہ کنکریاں یعنی وہ ریت پھینکی تھی تو وہ پھینکنے والا ہاتھ تو تمہارا تھا، لیکن قوت و قدرت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز تمہارے کام نہ آئے گی تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو۔ یعنی کفار کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، جس طرح غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر تمہارے کام نہیں آیا تھا، اس طرح کوئی بھی جنگ ہوگی جو تم اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کرو گے تو اس میں تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اگر تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا، اگر تم پھر بری حرکات کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو ایک نشست میں تیار کرنا ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم رکوع نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔